بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں صوفی غلام حسین, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی طرف سے. آج میں لاڑکانہ میں موجود ہوں. ہائی کورٹ میں چیمبرز جو ہیں سائیں بابو سرفراز خان جتوئی کے ساتھ ہوں میں. سائیں بابو سرفراز خان جتوئی صاحب جو ہیں پی ایم ایل نون کے سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان لیول پہ, اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. سائیں آپ کو خوش آمدید, تھینک یو سو مچ. آپ نے ٹائم دیا ہمیں اپنا قیمتی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہماری 4% تک اقلیتیں برادریاں رہتی ہیں, جس میں ہندو برادری ہے, اور ہندو برادری کی اچھی خاصی تعداد میرے خیال میں اباؤٹ 50% جو ہیں, کم از کم میرے خیال میں 80% رہتی ہیں سندھ میں. تو لاڑکانہ میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے, اور ان کے مختلف گریونسز ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, اور ان میں سے ایک ایشو ہے مذہبی تبدیلی کا بھی. اس ایشو میں شاید آپ نے بھی بہت سارے ان میں سے کیسز آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے منارٹی کے مختلف قسم کے, تو آپ ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, ہم ان کے بارے میں آپ سے کچھ سوالات کریں گے. اور خاص طور پہ ابھی جو ایک ایشو ہوا ہے آرتی ایک نام کی کوئی لڑکی تھی, اس کی کنورژن کا, تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس قسم کے جو ایشوز ہوتے ہیں مذہبی تبدیلی کے, ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے. یہ جو شکایت کرتے ہیں منارٹی والے کہ ان کے ساتھ جبراً ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے, یا ان کو کڈنیپ کیا, ابڈکٹ کیا جاتا ہے, تو یہ ان کی سماجی ایک شکایت ہے, جیسے برادری لیول پہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری لڑکی کوئی سندھ میں ہوتا ہے کہ بھائی اٹھا لے گیا واپس دے دیں, چاہے وہ اپنی مرضی سے جاتی ہے, یا وہ واقعی میں ابڈکشن ہوتی ہے پسٹل رکھ کے کوئی فورسبلی, یعنی کہ فزیکل فورس اپلائی کرتا ہے, بلیک میل ہوتی ہے, اس کی نیچر کیا ہوتی ہے, پھر اس کو لیگلی کس طرح سے پرسو کیا جاتا ہے, سکسیسفلی یا انسکسیسفلی, اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں جو اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں, پہلے بھی میرے پاس ایک کیس رہا ہے جو آپ کے سارے میڈیا میں بہت ہائی لائٹ ہوا, جس کے اوپر بہت سارے مندروں کو نقصان پہنچایا گیا, جو قرآن شریف کی شہادت کا تھا, وہ بھی لاڑکانہ میں ہوا تھا. وہ کیس دہشت گردی کی کورٹ میں چلا تھا, میں نہیں چلایا تھا. جب آخر اس کی ہیپی اینڈنگ یہ ہوئی کہ جب وہ پراپرٹی کھولی گئی تو قرآن شریف کا نسخہ تھا ہی نہیں, وہ ایک سندھی میں لکھے ہوئے حکمت کے نسخے تھے. اس کے عوض کیا ہوا, سندھ بلوچستان میں مندروں کو نقصان پہنچایا گیا, ہندوؤں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا. اس کا بین الاقوامی طور پر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جہاں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں دوسرے ممالک میں, انڈیا میں, برما میں, سری لنکا میں, تھائی لینڈ میں, جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے تو ان کو وہاں پر تکلیف پہنچتی ہے بہت. وہاں پر جو مذاہب اکثریت میں وہ وہاں کے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں. آپ نے پرٹیکولرلی اور پیکولرلی آرتی کا یہ کیس ہمارے پاس تھا. یہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جبری, سب سے پہلے تو جبر کو ڈیفائن کریں, ٹارچر کو ڈیفائن کریں. میرے خیال میں کہ جسمانی ٹارچر سے ذہنی ٹارچر زیادہ اذیت پسند اور شدید ہے. کیا ذہنی ٹارچر نہیں ہوتا؟ کیا اغوا ذہنی طور پر نہیں کیا جاتا؟ کیا بلیک میل کے طریقے پر لڑکیوں کو نہیں ورگلایا جاتا؟ ان کی کچھ تصاویر, کچھ ویڈیوز وغیرہ. آرتی کے سلسلے میں آرتی کا بیس ہی فراڈ پر تھا. لڑکے نے شروع میں خود کو ظاہر کیا ایک پوش علاقے کا, کراچی میں ناظم آباد کا. پھر جب وہ عدالت میں اس کا باپ آیا تو اس نے بتایا کہ ناگن چورنگی کا. جو ایک ہی دن میں کام ہوا ہے, ایک ہی دن میں اسلام قبول ہوا ہے, جس پیپر پر اسلام قبول ہوا ہے اس کے اوپر کوئی اسٹیمپ نہیں ہے, اس ادارے کا رجسٹریشن نمبر نہیں ہے. لڑکی کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. لڑکی کو یہاں تک علم نہیں تھا کہ وہ بالکل ایک سفید لٹھے کی چادر کی طرح تھی. اس کے بعد اسی دن میجسٹریٹ صاحب کے پاس کراچی میں, لڑکی لاڑکانہ کی جس نے زندگی بھر کراچی نہیں دیکھا تھا, میجسٹریٹ صاحب کے پاس روبرو پیش کیا گیا. اسی دن نکاح بھی ہوا, اسی دن میجسٹریٹ کے پاس بھی پیش کیا گیا, اسی دن اسلام قبول بھی ہوا. پہلے اسلام قبول ہوا, پھر میجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا, پھر نکاح کیا گیا ایک ہی دن میں.
آخر اس کی اسلامی تعلیمات لڑکی نے کہاں سے حاصل کی؟ یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک انڈر پریشر تھا، ادارے انڈر پریشر تھے، مولوی اس دفعہ مذہبی لوگ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے مذہب کے وہ کھل کر سامنے نہیں آئے، کیونکہ ہندو برادری کا اقلیت کا ووٹ بہت زیادہ ہے، ان کا ووٹ کاؤنٹ کر رہا ہے، ان کے ووٹوں کی اکثریت کی وجہ سے مولوی صاحبان دوسرے لوگ مذہبی جو ٹھیکیدار بنے ہوئے وہ کھل کر سامنے نہیں آئے، لیکن انڈر گراؤنڈ ان کا پریشر رہا۔ یہ جو عدلیہ نے فیصلہ دیا، میں یہ کہوں گا کہ عدلیہ نے بھی پریشر میں فیصلہ دیا، یہ فیصلہ کبھی ہائی کورٹ میں مینٹین نہیں ہوتا اگر ہم اس کو چیلنج کرتے، لیکن کیونکہ ہندو برادری نے چیلنج نہیں کیا ہائی کورٹ میں، ادروائز اس ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ ہائی کورٹ یکدم اس کو سیٹ اسائڈ کر دے۔ آپ نے کیا دلائل رکھے کورٹ میں جج کے سامنے؟ دیکھیں، سب سے پہلے سپریم کورٹ کی تازہ آئی ہوئی ہے ججمنٹ کہ بھائی سب سے پہلے لڑکی کی عمر کا تو تعین کرائیں کہ لڑکی کی ایج کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ اگر بچوں کے اوپر کہیں پر بھی عدلیہ، ان کا رپورٹڈ کیس ہے سپریم کورٹ کا، یہ سمجھے عدالت کہ بچہ انڈر پریشر ہے تو سب سے پہلے اس کا پریشر ریلیز کرائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، کورٹ میں جو درخواست دی تھی کسٹڈی کی وہ لڑکی کے سسر نے دی تھی، سسر کسی صورت بھی کسٹڈی نہیں لے سکتا، سسر کو کسٹڈی دی ہی نہیں جا سکتی۔ نمبر 3، نکاح نامہ جعلی تھا، کورٹ میں جو دستاویزات پیش کی گئیں وہ سب جعلی تھی، اور کورٹ میں جعلی دستاویز پیش کرنا بھی ایک کرمنل ایکٹ ہے، اور وہ کرمنل ایکٹ کورٹ میں دہرایا گیا، جعلی دستاویز پیش کی گئی، لڑکی انڈر پریشر تھی، ہراسمنٹ میں تھی، آخری وقت تک لڑکی کے پاس موبائل تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا موبائل کا سب سے پہلے ڈیٹا تو نکلواتے، معلوم تو کرتے کہ اس کو کس کس طریقے سے پریشر دیا گیا ہے، کہاں پر سے اس کو لوکیشن، کون سی لوکیشن تھی جہاں سے اس کو پریشرائز کیا گیا ہے۔ لڑکی پورے پریشر میں تھی۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے وہ لینگویج جس کو آپ کہتے ہیں زبان کی لینگویج، ایک ہوتی ہے باڈی لینگویج۔ اصل چیز وہ ہے جب آپ زبان سے بولیں، آپ کی باڈی لینگویج آپ کا ساتھ دے رہی ہو۔ اگر عدلیہ کی آج بھی کیمراز آپ دیکھیں گے تو لڑکی جو کہہ رہی تھی اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ عدلیہ نے کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دی، جو بہت بڑی قانون کے ساتھ وائلیشن ہے۔ جس کا بھی بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ لڑکی جبری طور پر مسلمان کی گئی، آپ آرتی کی بات کر رہے ہیں۔ اس قسم کی لڑکیوں کا آگے جا کر کیا ہوتا ہے، پہلے بھی جب شہداد کوٹ ایک ہی ڈسٹرکٹ تھا لاڑکانہ کے ساتھ، ایسا ہی کیس میرے پاس آیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ وہ بھی لڑکی گھر سے بہت سونا اور پیسہ لے کے گئی تھی، اس کی ہیپی اینڈنگ یہ ہوئی تھی کہ اس کو کاری ڈکلیئر دے کر اس وقت قتل کیا گیا جب وہ 8 منتھس پریگننٹ تھی، اس کی لاش نہر میں پھینکی گئی، وہ کیس ہمارے ہی پاس تھا، اور اس وقت ایک مسئلہ آ گیا کہ اس کی آخری رسومات ہندو طریقے سے ہوں گی یا مسلم طریقے سے ہوگی۔ مجھے یہاں سے شہداد کوٹ جانا پڑا، اور اس کی ہیپی اینڈنگ ہوئی کیونکہ ماں باپ ہندو تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اور پریشر آئے گا، ہم صرف منہ دیکھیں گے لڑکی کا جو فوت ہو چکی ہے، لیکن ہم رسومات نہیں کریں گے کہ اور پریشر کوئی اور نہ آ جائے۔ تو اس کا یہ ہوا، پھر مسلم طریقے سے جو ہمارے دوست ہو سکتے تھے ہم نے شہداد کوٹ میں اکٹھے کیے، نماز جنازہ ادا کی، عیدھی کی ایمبولنس استعمال کی اور اس کی تدفین کر دی۔ اس قسم کی لڑکیوں کی ہیپی اینڈنگ اچھی نہیں ہوتی۔ آخر کیا بات ہے، آپ میری بات سنیں، آپ بھی ماشاءاللہ صحافت سے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آخر یہ کچے ذہن کیوں ہو رہے ہیں مسلم؟ خوبصورت لڑکیاں، ینگ ایجز، ہم تو تب مانے نا جو عمر رسیدہ کوئی خاتون ہو، کوئی مرد بھی تو کریں، کوئی عمر رسیدہ مرد کو کریں، ان کو مذہب کا معلوم ہے۔ دیکھیں، اب ہمارے پاس چیف جسٹس آف پاکستان تھے رانا بھگوان داس، ہی واز ہندو، لیکن اس کو پورے قرآن شریف کی حدیث کے اوپر ہولڈ تھا، لیکن ہی واز ناٹ اے مسلم۔
کسی مذہب کے بارے میں معلومات حاصل رکھنے سے آپ کا مذہب تبدیل نہیں ہو جاتا. لیکن اس لڑکی کو جو آرتی کی بات ہے، اس کو تو مذہب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا. آئی ایم اے مسلم، آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور. میں نے بائبل بھی پڑھی ہے، ریڈ بک بھی پڑھی ہے، تورا بھی پڑھی ہے. تو کیا اسے میرا مذہب تبدیل ہو گیا؟ مذہب اپنی جگہ ہے، دوسرے مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. اس لڑکی کو تو معلومات بھی نہیں تھی. یہ ایسے آیا تھا کہ جیسے کورٹ میں ایک اسٹیچو، لڑکی کے اندر جان نہیں تھی. ایک فرق چند الفاظ بولے اور روانہ ہو گئی. شی واز کمپلیٹ. اس کو میں کیا کہوں کہ وہ ہپناٹزم تھا، کوئی ایسی بلیک میلنگ تھی اور خدا نہ کرے اس کا ہم خمیازہ جو ہے نا، وہ کہیں جا کر ہم سری لنکا میں، برما میں، انڈیا میں اور تھائی لینڈ میں نہیں جا کر ہم بھگتے، جہاں پر مسلم اقلیت میں. یہ سوچتے نہیں ہیں. یہ ہمارے جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں. وہ بعض اوقات کھل کے سامنے آتے ہیں، بعض اوقات انڈر گراؤنڈ. یہ کہاں پہ مسلمان ہوئی تھی؟ کس جگہ مسلمان تھے؟ یہ کوئی کراچی میں ایک ادارہ ہے، گمنام سا ادارہ ہے. ایسا ادارہ ہے جس کا ہم نے نہ کبھی سنا نہ دیکھا. نہ اس ادارے کا اس کے اوپر کوئی اسٹیمپ تھی، نہ جس کے ہاتھوں مسلمان ہوئی اس کا کوئی نام تھا. کیا کلمہ پڑھنے سے، خالی کلمہ پڑھنے سے تہی دل سے جو نہ ہو، کیا کوئی مسلمان ہو جاتا ہے کیا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. جب وہ تہی دل سے ایمان لائے، مسلمان وہ ہوتے ہیں جو خدا اس کے رسول پر تہی دل سے ایمان لائے، زبانی کلمہ نہیں پڑھے. جو کرسچن سنڈے کے دن چرچ میں بول رہے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں گاڈ بلیس یو. ہم دن میں 10 دفعہ گاڈ بلیس یو کہتے ہیں، اس سے ہم کرسچن تو نہیں ہو گئے. ہندو بولتے ہیں نیاز تھے، ہم بھی بولتے ہیں نیاز تھے. ہم السلام علیکم بولتے ہیں، جہاں ہم اپنے ہندو دوستوں کو بولتے ہیں ہم بولتے ہیں نیاز تھے. تو اس سے ہم ہندو تو نہیں ہو گئے. ہندو کی جو ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اپنے شادی وغیرہ کے موقع پر مندروں میں، جو اس کے اپنا دوسری جگہیں ہیں، ہم جاتے ہیں، اس سے ہم ہندو تو نہیں ہو گئے. کرسچنز انوائٹ کرتے ہیں ہمیں چرچ میں، ہم جاتے ہیں، تو پھر ہم اسے کرسچنز تو نہیں ہو گئے. دیکھیں، سب سے پہلے مذہب تب تبدیل ہوتا ہے جب آپ مذہب کے بارے میں معلومات لائیں اور تہے دل سے وہ مذہب قبول کریں. اس لڑکی کو کچھ علم نہیں تھا. اچھا، ایج آپ نے ویریفائی کی کہ اس کی ایج کیا؟ وہ کورٹ نے نہیں کرائی. یہی تو میں نے کہا کہ اس وجہ سے اس کا فیصلہ جو ہے ہمیں شک ہے. یہ پریشر میں فیصلہ آیا، یہ ہائی کورٹ میں مینٹین نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو لڑکی کی ایج کا آخر وقت تک پتہ نہیں لیا، اس کو میڈیکل کی طرف تو ریفر کیا ہی نہیں گیا. پھر لڑکی کو سائیکاٹرسٹ کو دکھاتے، اس کی نفسیات چیک کراتے کہ لڑکی صحیح ہے، یہ نفسیاتی طور پر صحیح ہے. ہم جب بھی کوئی ایسا قصہ ہوتا ہے، اس وقت میری ایج 59 ایئرز ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں نفسیاتی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو کچھ ہے تو نہیں. تو اس لڑکی کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے بھی تو کنسلٹ کراتے. جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ اٹس آل پارٹ آف دا گیم، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. اکثر وہ رجسٹر جو ہوتے ہیں پرائمری اسکولز کے، اس میں سے ایج کا دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی ایج. دیکھیں، میں وہ کہتا ہوں مینیج تھا، لیکن اس کا تو پرائمری سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھا. یہ لڑکے سے ٹوٹلی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اپوزٹ تھی لڑکے کی. شناختی کارڈ نہیں بنا تھا لڑکی؟ نہیں، کوئی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا، کوئی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. پیرنٹس نے کوئی کلیم کیا کہ اس کی ایج ہے؟ پیرنٹس آخر وقت تک لڑکی کی ماں اور باپ کلیم کرتے رہے کہ لڑکی انڈر ایج ہے، یعنی 18 سال سے کم ہے. کورٹ نے اس کو بھیجا ہی نہیں کہ آپ اس کی ایج سرٹیفائی کریں. پیرنٹس کوئی ثبوت لائے اس کے کہ ہماری لڑکی کی ایج 18 سال ہے؟ دیکھیں، میری ایک بات سنیں، ہر چیز کا ثبوت ہوتا ہے میڈیکل. جب قتل کا کیس ہوتا ہے اس کا پہلا ثبوت ہوتا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ. قتل کا پہلا ثبوت ہے پوسٹ مارٹم. آپ کو چوٹ لگتی ہے، پہلا ثبوت ہے آپ کا انجری سرٹیفکیٹ. ایج کا پہلا سرٹیفکیٹ ہونا تھا ڈاکٹر کا، اس کو آپ بھیجتے بورڈ کے پاس، ڈاکٹرز اس کی ایج سرٹیفائی کرتے. پیرنٹس بھی پارٹی تھے، لڑکا بھی پارٹی تھا، تو عدالت کو چاہیے تھا تو اس کی سرٹیفیکیشن لیتے، اس کو ایج کا تعین کراتے اپنا ڈاکٹر سے، جس کے اوپر کسی کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا. وہ نہیں ہوا.
اچھا پھر یہ ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیونکہ مسلمان ہیں، جج بھی مسلمان ہے، کوئی میڈیکل کا جو ڈاکٹر ہوں گے وہ بھی زیادہ تر نسبت مسلمان کیونکہ پاپولیشن زیادہ وہ ہوں گے، تو یہ ٹرسٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے بینگ مسلم آپ ان کا کیس ڈیفینڈ صحیح کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایج کے سب سے پہلے آپ کی کلائی کا ایکس رے لیا جاتا ہے، دانتوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ایج ایسے ہی نہیں لکھ دیتے ڈاکٹر، تو کم از کم وہاں اس کے ایکس ریز ہوتے، اس کے دانتوں کے ٹیسٹ ہوتے، ہم وہ پڑھتے، وہ بات ظاہر ہو جاتی. جیسے ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک زبردستی کی مسلمان ہوئی ہے لڑکی، کیونکہ جو اس کا سرٹیفکیٹ تھا وہ ظاہر کر رہا تھا جعلی پن، جو نکاح تھا وہ ظاہر کر رہا تھا جعلی پن، ہر چیز جعلی پن، فراڈ ڈاکومنٹ ظاہر کر رہے تھے. اگر ڈاکٹرز بھی ایسا سرٹیفکیٹ دیتے تو کم از کم ہم بیٹھے تھے، میڈیکل جورسپروڈنس ہے، وہاں سے ظاہر ہو جاتا کہ سرٹیفکیٹ جینین ہے یا جعلی ہے. اس کے اوپر ہم سپر میڈیکل، اگر ہمیں شک ہوتا تو ڈاکٹرز کے اوپر سپر میڈیکل بورڈ بھی تو ہے نا. اگر کب تک جعلی پن، ہر چیز کے اوپر ایک اور ادارہ ہے. لڑکی پڑھی لکھی تھی، لڑکی پڑھ رہی تھی، لڑکی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی وہ پڑھ لکھ کر کسی مقام. دیکھیں جو بھی لڑکیاں اس وقت تک، جس کو میں یہ کہوں گا کہ کمپلشن کے تحت وہ انہوں نے مذہب چینج کیا، ہندوؤں نے، میجورٹی نے، وہ سب ینگ لڑکیاں ہیں، پڑھنے والی لڑکیاں ہیں. فرسٹ ایئر انٹر میں. یہی فرسٹ ایئر انٹر. انہوں نے کوئی ایسی خاتون مسلم نہیں ہوئی جو 30-35 سال 40 سال کی ہوئی، کوئی پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو ہندو اور وہ کنورٹ ہوا ہو جس کو معلوم ہو، کوئی پڑھا لکھا جج ہو وہ جج کو آپ کمپلسری مسلم کریں، کوئی وکیل ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی کالا کلوٹا صاحب وہ کہتے ہیں اس کو تو مسلم کریں، جس کو اسلامی تعلیمات کچھ تو دی جائیں. یہ آخر کیا چکر شروع ہوا ہے کہ ینگ لڑکیاں، چند ادارے ہیں جنہوں نے یہ مذہب کا ادارہ لبادہ پہن کے مذہبی اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صحیح قدم ہے. اس کا خمیازہ ہم دوسرے ممالک میں بھگت لیتے ہیں. کیا پاکستان کا قانون جو ہے مسلم فیملی لا جو بھی ہے، کیا وہ اجازت دیتا ہے کہ ایک ہندو لڑکی یا لڑکے سے بغیر مذہب تبدیل کیے مسلمان شادی کر لے؟ میری گزارش سنیں، قوانین تو ہیں ہی ہیں. یہاں کا قانون اس سلسلے میں مذہبی قانون ہے ہمارے پاس، اسلامک لاز ہیں، حدود لاز ہیں جو مختلف جگہوں پہ، اس کے تحت میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ اجازت نہیں ہے کہ، لیکن دوسرے انڈیا میں ہے کہ لڑکی، اور انگلینڈ میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا مذہب مرد کا الگ ہے، ہسبینڈ کا الگ ہے، وائف کا الگ ہے. پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہمارے ہاں آپ کو میں بتاؤں کہ تعلیم میٹرک بھی نہیں ہے، نام کے آگے مفتی لگا ہوا ہے. تعلیم میٹرک بھی نہیں ہے، نام کے آگے علامہ لگا ہوا ہے. کتنے ایسے مذہبی لوگ ہیں جنہوں نے پوسٹ گریجویشن کی ہے اور ان کو مفتی نام کا پتہ ہے، ان کو علامہ نام کا پتہ ہے. جن کو ان سب چیزوں کی تعلیم حاصل ہوئی ہوگی، جو مذہب کے بارے میں جانتے ہوں گے، وہ کم از کم ایسی حرکتیں نہیں کریں گے. کبھی بھی رسالت مآب نے، لوگ آتے تھے اس زمانے میں بھی سازشیں تھیں، اس زمانے میں بھی رسالت مآب کے سامنے لوگ گستاخی کرتے تھے، لوگ آتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی مذہب تبدیل ہوئے، لیکن اس میں کوئی کمپلشن نہیں تھا. اس میں ایک پرٹیکولر ایک عمر کے لوگ نہیں تھے، اس میں حبشی بھی تھے، کالے بھی تھے. بلال حبشی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کو ٹارچر ہو رہا تھا. اس میں عمر رسیدہ خواتین بھی تھی، وہ جو ایک بوڑھی تھی جو رسالت مآب کو گٹھی ڈرا کے لے کے جا رہی تھی کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ یہاں پر محمد نامی، اور وہ ایمان لے آئی جب دیکھا کہ نبی کا اتنا اچھا، رسالت مآب کا اتنا اچھا اخلاق ہے کہ جو ان کے اگینسٹ بول رہی تھی اس خاتون کا وہ ساتھ لے کر چل رہے تھے سامان. آخر میں بولا کہ وہ محمد میں ہوں، تو وہ مسلمان ہو گئی. آخر یہاں پر کوئی بوڑھی عورتیں، کوئی بوڑھے مرد، کوئی کالے مرد، کوئی غریب غربا، وہ کیوں نہیں مسلمان ہوتا ہے؟ کوئی پڑھا لکھا، کوئی سائنٹسٹ، کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، وہ کیوں نہیں مسلم ہوتا ہے؟ آخر یہ سب ینگ ایج، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی طالبات کا ان کو کیا لگ گیا ہے؟ اور وہ پرٹیکولرلی اور پیکولرلی سندھ میں ہو رہا ہے.
یہ ہمارے بیلٹ میں. اور مذہبی لوگ بعض اوقات کھل کے سامنے آ جاتے ہیں, بعض اوقات انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں, کیونکہ ہندوؤں کے ووٹ ہیں, ان کے کافی ووٹ ہیں. آپ اپنے آپ کو سیکولر سمجھتے ہیں, یعنی مذہبی اور لوگ ہیں؟ نہیں, میں سیکولر نہیں, میں نے یہ کہا آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور, آئی ایم اے مسلم. میں مسلم ہوں اور مجھے اسلام کے بارے میں جتنا معلوم ہونا چاہیے اس حد تک میری معلومات ہیں, زیادہ نہیں ہیں. کم از کم اتنی معلومات ہیں کہ اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ دوسرے کے مذہب کا احترام کرو, دوسروں کے مذہبی عبادت گاہوں کا احترام کرو, دوسرے مذاہب کے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. اسلام کبھی بھی جبرن کسی کو مذہب تبدیل کرنے کا نہیں کہتا. جبر مینز جبر ہوتا ہے, وہ جسمانی بھی جبر ہوتا ہے, ذہنی بھی جبر ہوتا ہے. یہ لڑکی ذہنی جبر کے تحت تھی. تو یعنی کہ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے بالغ لڑکی مذہب تبدیل کر کے شادی کرتی ہے مسلمان سے تو وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ ثابت تو ہو. آپ نے دوبارہ وہی چیک لے کے آئے کہ بالغ لڑکی, مانا لڑکی تو 14-15 سال میں بالغ ہو جاتی ہے, لیکن وہ ذہنی بالغ تو نہیں ہوتی. ذہنی بلوغت تک پہنچتے پہنچتے انسان کو 30 سال لگ جاتے ہیں. شریعت تو یہی کہتی ہے کہ 15 سال کی تو بالغ. مسلمان لڑکی, آپ کہہ رہے ہیں غیر مسلم, اس کو مسلمان ہونا پڑے گا تب شادی. میں کہوں وہ مذہبی, اس کو ذہنی طور پر تو بالغ ہونے دو. آخر یہ سب, میں ان سب لڑکیوں کو نابالغ کہوں گا, ذہنی طور پر نابالغ. جو یہ فرسٹ ایئر انٹر کی ہیں وہ ذہنی طور پر نابالغ ہیں. ان کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں, ان کے پڑھنے کے دن ہیں, ان کے ایکسپیریمنٹس کرنے کے. دیکھیں کالج کی لیبز میں ڈائسیکشنز کر رہے ہوتے ہیں, کیمیکل ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, فزیکل ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی کیے, ہم نے بھی کیے. اس زمانے میں یہاں ذہن کہاں ہوتا ہے کہ اپنی پسند اور اپنی ناپسند. ہم تو کیڈٹ کالج میں تھے اور اس کے بعد کراچی میں گئے. ہم نے تو کالج لائف میں پڑھائی 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 اور دوسری طرف توجہ ہی نہیں تھی. جب تک انسان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے, اپنے اوپر پڑتی ہے, تب جا کر انسان معاملات کو سمجھنے لگتا ہے. یہ تو وہ ٹائم ہوتا ہے, سارے اخراجات ماں باپ کے اوپر, برڈن ماں باپ کے اوپر, اس وقت اس طرف سوچنے کا کہاں موقع ملتا ہے. تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ تر اس قسم کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ یہ عشق و محبت کے چکر ہیں. تو 15 سال سے جو کم عمر, 18 سال سے کم عمر کی اگر لڑکی ہے تو آپ اس کو اگر عشق و محبت کر کے بھی شادی کرتی تو آپ اس کو لیگل سمجھتے ہیں؟ بالکل میں لیگل سمجھتا ہوں, جب تک وہ مینٹلی مذہب چینج کر کے. میں پرٹیکولرلی پیکولرلی کہوں گا کہ اس کو مذہب کے بارے میں 18 سال تک لڑکی کو خود اپنے مذہب میں, جس سے پیدائش کے بعد وہ رہتی آئی ہے, اس کو اپنے مذہب کے بارے میں کمپلیٹ معلومات نہیں ہوتی. مرد کو نہیں ہوتی 18 سال تک. جب وہ آتا ہے, قرآن شریف پورا پڑھتا ہے, حدیثیں پڑھتا ہے, وہ جب گریجویشن سے آگے نکلتا ہے تو مرد خود 20-25 سال تک جا کر اپنے مذہب کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. دیکھیں نا, آپ میری ایک بات سنیں. ایک رسم ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, آپ بھی میرے پاس اس دن آئے جس دن جمعۃ الوداع ہے. رمضان کے مہینے میں ایک چھوٹے بچے کا, ہر ایک کے گھر میں ایک رسم نکلتی ہے, روزہ کشائی. عموماً یہ وہ بچہ ہوتا ہے جو 8-9 سال کا ہوتا ہے. وہ روزہ بھی رکھتا ہے, پورا دن گزارتا بھی ہے, اس کی روزہ کشائی بھی ہوتی ہے, رشتہ دار ماں باپ بڑا اہتمام کرتے ہیں. لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ روزہ ہے کیا. اس نے نماز بھی پڑھی ہے اس دن اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے, تھوڑا بہت قرآن شریف بھی پڑھا ہے, لیکن اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن شریف کا نزول کہاں ہوا تھا. اس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز کب سے آئی تھی, کب سے فرض ہے, فرض نماز کتنی ہے, سنتیں کتنی ہیں, نفل کتنے ہیں. اس کو معلوم نہیں ہے کہ روزہ کب سے فرض ہوا ہے اور کس کس پر فرض ہے. لیکن کیونکہ اس کی روزہ کشائی کی رسم ہے, اس میں وہ اتنا مشغول ہے, تو مذہب کے بارے میں خود اس مذہب, وہ مسلمان ہو, وہ ہندو ہو, وہ کرسچن ہو, وہ سکھ ہو, وہ بدھسٹ ہو, انسان اپنے مذہب کے بارے میں اپنے جس میں وہ پیدائش کے بعد سے چل رہا ہے, کمپلیٹ معلومات جب تک حاصل کرتا ہے وہ 23-24 تک 25 تک پہنچ جاتا ہے. تب وہ کمپلیٹ معلومات لے کے چلتا ہے کہ اب چلنا ہے. 17-18 سال تک تو یہ کچھ بھی نہیں ہے.
تو اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے، جیسے اب سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بھی پاس ہوا ہے، اس میں 18 سال ایج لمٹ کر دی گئی. ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ شادیاں چھوٹی عمر میں ہی لوگ کروا دیتے ہیں، ہندو ہو مسلمان ہو، 15 16 کی ہو 17 کی 18 کی دیکھتے نہیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ یہ ایج لمٹ 18 سال کی ہمارے معاشرے کے جو اقدار اور روایات ہیں اس کو دیکھ کے یہ جلدی نہیں کی ہم نے، کیونکہ یہ لوگ اس پہ عمل ویسے ہی نہیں کریں گے؟ اب آپ کو میں ایک گزارش کروں، لوگ بے شک نہیں کریں گے لیکن یہ ایکٹ بالکل صحیح ہے. جو 15 16 کی سال کی عمر کی جو لڑکی ہے ذہنی طور پر وہ بچی ہے، اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے، اس کے پڑھنے کے دن ہے، آپ نے اس کو شادی کے جھنجٹ میں پھنسا دیا. اس کے اپنے کھیلنے کودنے کے دن ہے، اس کے اپنے پڑھنے کے دن ہے. یہ ہے ایک رخ تصویر کا. دوسری طرف آ جائیں، اس کو اپنی باڈی میں اس کو پروٹینز کی ضرورت ہے، آئرن کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، اس کی اپنی گروتھ ہو رہی ہے. اور ینگ عمر میں وہ ماں بن گئی، 17 سال میں ماں بن گئی، اس کی باڈی ویک ہو گئی. رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی وقت سے پہلے ارلی جو ہمارے پاس اموات ہیں، ینگ عمر میں چھوٹی عمروں میں خواتین کی اموات ہیں، وہ 30 سال کی عمر میں وہ لڑکی جس کی ارلی ایج میں شادی ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے عمر سے 10 سال بڑی. اور جن کی ایک پراپر ایج ہے، شادی کی ایک پراپر ایج ہے، جب وہ لڑکی گھر بار سنبھال تو سکے، اس کو پتا تو لگے کہ شادی ہے کیا. 15 16 سال کی لڑکی کو کیا پتا کہ شادی ہے کیا، گھر بار ہے کیا، بچے سنبھالنے کیسے ہیں. یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے یہ بالکل پراپر ہے. اچھا، تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہندو برادری جو ہے منارٹیز اوورال وہ چاہتے ہیں کہ فورس کنورژن کا بھی بل انہوں نے پٹ بھی کیا تھا سندھ اسمبلی میں شاید، لیکن وہ پاس نہیں ہو سکا. تو ان کی کوشش ہے کہ ایکٹ ہو جائے ایک پاس فورس کنورژن کا بھی، جس میں ایج لمٹ 18 سال کر دی جائے. کیا اس کی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ 18 سال ایج لمٹ کنورژن کی بھی کر دی جائے؟ دیکھیں، ہندو کہہ رہے ہیں 18 سال، ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. کیونکہ جو ہندو یہاں کہیں گے فورس کنورشن جہاں پر مسلم اقلیت میں ہے تو وہاں پر مسلمانوں کو بھی تو کرسچن کیا جا رہا ہے. بہت سارے ممالک میں ایسی مثالیں آئی ہیں. ہر ملک میں فورس کنورشن کا کم از کم ایج لمٹ ہونی چاہیے 24 سال. جی، وہ کچھ سوچ تو سکے. وہ ان ملکوں میں بھی ہونی چاہیے جہاں مسلم اقلیت میں ہے، جہاں مسلمانوں کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، خصوصاً انڈیا، خصوصاً برما، سری لنکا، تھائی لینڈ. تو چینج آف ریلیجن میرے خیال میں کہ اس سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. اچھا، بہت زبردست آپ نے باتیں بتائیں. بینگ اے لائر آپ کے پوائنٹس کافی ویلڈ ہیں، لیکن اس معاملے پہ جو مذہبی علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ تو کہیں کہ بھائی ہم ایکسپرٹ ہیں. لائرز ایکسپرٹ نہیں کہ دین کہ ایمان کسی کا ہم میئر کر کے لائر کوئی بتا دے، ہم ہی بتا سکتے ہیں. تو آپ 25 سال بتا رہے ہیں، وہ تو پھر بھی یعنی اس پہ ہی ضد کریں گے کہ 15 سال میں ہی بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو یعنی کہ پھر ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ بالکل سارے کتاب پڑھ لے اور قرآن سمجھ لے اور حدیث سمجھ لے پھر مسلمان ہو. تو یہ آخر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ایک میں گزارش کروں، مذہب کا بے شک میری معلومات اتنی نہیں ہے، ان کی معلومات زیادہ ہیں، میں مانتا ہوں. لیکن سب سے پہلے وہ جو ایک مکس اپ ہو گیا ہے، ایک تو واقعی وہ مذہبی اسکالرز ہیں جنہوں نے پڑھا لکھا ہے، وہ مذہبی اسکالر بنے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو خود ساختہ خود مذہبی اسکالر بن گئے ہیں، انہوں نے پڑھا لکھا کچھ نہیں ہے. انہوں نے وہ ایسی من گھڑت بات لے کے آ جاتے ہیں جس کا نہ قرآن شریف میں ذکر ہے نہ احادیث مبارک میں کہیں ذکر ہے. اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں. دیکھیں، یہ میرا ویو پوائنٹ ہے، وہ ان کا ویو پوائنٹ ہے. مذہب میرے خیال میں جب تک انسان ذہنی طور پر بالغ نہیں ہو جاتا، مرد یا عورت کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے اوپر بائی فورس، مجھے آپ دکھا دیں کہاں لکھا ہے اسلام میں کہ آپ بائی فورس کسی کو مسلمان کریں؟ کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ بائی فورس مسلم کریں؟ دیکھیں نا، بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ ہر جبر بندوق کے زور پر نہیں ہوتا، ایک ذہنی جبر بھی ہوتا ہے. ہر جبر جسمانی نہیں ہوتا. کہاں لکھا ہے کہ جبرن مذہب چینج کریں؟ کہاں لکھا ہے؟ مجھے آپ کہیں دکھا دیں.
کوئی بھی مذہبی اسکالر دکھا دے، ان کی معلومات ہوں گی، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کی تعلیم اتنی نہیں ہے لیکن ان کے دعوے بہت بڑے ہیں، میں ان کی زیادہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ کورٹ میں نظر آ رہا تھا کہ لڑکی جو تھی آرتی وہ انڈر پریشر تھی، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آپ خود ایک وکیل بھی ہیں اور جتوئی جو برادری قبیلہ ہے اس سے بھی واسطہ ہے، اور آپ ایک سندھی میں جو چنگو مرس کہتے ہیں وہ بھی شاید ہیں، تو آپ بھی اچھا خاصا اثر رسوخ رکھتے ہیں، آپ سے بھی یعنی آپ ان کو نہیں ڈرا سکے؟ نہیں، دیکھیں ہمارا کام ڈرانا نہیں ہے، میں نے آپ کو گھوم پھر کر یہ کہا کہ 2 لینگویجز ہوتی ہیں، ایک زبان والی، ایک باڈی لینگویج۔ جو لڑکی زبان سے کہہ رہی تھی، باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، باڈی لینگویج ٹوٹلی دوسری طرف تھی۔ اس لڑکی کو سب سے پہلے تو رکھا گیا دارالامان میں، دارالامان بھی ایک قسم کی جیل ہے۔ لڑکی آزاد کب ہوئی؟ سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹس میں کہا کہ سب سے پہلے اس کو آزاد تو چھوڑیں، لڑکی تو آزاد ہوئی نہیں نا۔ تو جج کو بھی آپ کنونس نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اگر یہ میں پھر گھوم پھر کر بات وہی کہوں گا کہ اگر یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں جاتا تو یہ آرڈر مینٹین نہیں ہوتا، اس جج کا یہ آرڈر مینٹین نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا یہ پراپر آرڈر میں لے جانا چاہ رہا تھا، میں ہائی کورٹ، میں اس کو سپریم کورٹ تک لے جانا چاہ رہا تھا، اور ہندو پنچایت والے دوست وہ آگے نہیں چلے۔ اگر وہ چلتے میں اس کو سپریم کورٹ تک لے جانا چاہ رہا، اگر ہائی کورٹ بھی خدا نہ خواہ، لیکن مجھے پورا یقین تھا معاملہ سپریم کورٹ نے نہیں جاتا، ہائی کورٹ اس کے بارے میں بالکل اچھا فیصلہ دے دیتی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گھبرا گئے ریلیجس کلرک سے؟ ہاں، کیونکہ اس مسئلے میں انڈر گراؤنڈ علماء میں نہیں کہوں گا کیونکہ عالم تو ایسا کام نہیں کرتا، عالم بڑا معتبر شخص ہے، عالم بڑا مدبر لفظ ہے، جو خود ساختہ مذہبی ٹھیکیدار تھے نا، وہ پورا انڈر گراؤنڈ، بظاہر وہ نہیں آئے، انڈر گراؤنڈ وہ اس میں تھے کہ لڑکی جائے۔ آپ نے اپنا سیاسی اور پرسنل اثر رسوخ استعمال کیا؟ دیکھیں میں نے ان قانونی اور کوئی بھی نہیں، قانونی میں نے پورا اثر رسوخ استعمال کیا، جو قانون اجازت دیتا تھا، پاکستان کا قانون اجازت دیتا تھا، وہ میں نے پورا استعمال کیا۔ آپ کب سے یہ ممنون لی کہ آپ صدر ہیں سینٹرل؟ کب سے؟ دراصل میں سیاسی نہیں، میں سندھ کا صدر تھا، 2-3 سال ہو گئے مجھے سندھ کے صدر سے، بعد میں مرکزی نائب صدر بن گیا۔ میں تو شروع سے ایک ہی پارٹی میں، مسلم لیگ نون سے 1992 سے لے کر کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، لوٹا نہیں بنا ہوں۔ اسمبلی تک پہنچے آپ؟ نہیں، اسمبلی تک میں نہیں پہنچ سکا، سینٹ کا میں الیکشن لڑا تھا لیکن وہ ہمارے ووٹ نہیں ہو سکے اتنے۔ اچھا، تو آپ لابنگ اسمبلی میں کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کہ قانون پاس ہو جائیں تو آپ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ آپ کے ادھر کون سے لوگ بیٹھے ہیں جہاں آپ ریکمینڈ کریں؟ اسمبلی تو ایک چیز الگ بات ہے، اسمبلی اس کا تو الگ قصہ ہے۔ اسمبلی میں تو جو 2/3 میجورٹی ہوگی وہی فیصلہ ہوگا۔ اس وقت تو میں نے، آپ نے مجھ سے میری ذاتی رائے معلوم کی تو میں نے آپ کو اپنی ذاتی رائے بتائی، وہ تو قانون تو اسمبلی میں جو اس کے بعد 2/3 میجورٹی ہوگی وہی قانون پاس کرے گا۔ تو یہ جو فورس کنورژن کے بلز پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں آپ ان کی کوئی، آپ بھی اس میں ایکٹیو ہیں کہ یہ قانون پاس ہو، ان کے ساتھ ہیں اخلاقی طور پہ یا عملی طور پہ بھی آپ ان کے ساتھ ہیں؟ میں اخلاقی طور پر بھی ان کے ساتھ ہوں، عملی طور پر ان لوگوں نے نہ مجھ سے رابطہ کیا نہ کوئی قصہ ہے، ورنہ عملی طور پر بھی جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں ان کے ساتھ رہوں گا، اخلاقی طور پر میں ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ اس کا اثر پھر ان ممالک پر کہ مسلمانوں کے اوپر نہیں پڑے گا جہاں پر مسلمانوں کا فورس کنورژن ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک این جی اوز کی اکثر جو رپورٹ ہے اس میں کہا جاتا ہے، لکھا گیا ہے کہ 1000 لڑکیوں کا جبراً مذہب تبدیل ہوتا ہے پاکستان میں، یہ کوئی ریشو کچھ زیادہ نہیں؟ 1000 لڑکیاں ہوتی ہوں گی آپ کے خیال میں ہر سال؟ اب وہ انہوں نے کہاں سے فیکٹس اینڈ فگرز لیے ہیں مجھے نہیں معلوم، میرے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں کہ کتنی ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے پاس لاڑکانہ میں آئی ہیں میں نے ان میں سے ایک بھی ایسی لڑکی نہیں پائی، کیونکہ مرد تو کوئی مسلمان ہوا نہیں ہے، کوئی عمر رسیدہ خاتون ہوئی نہیں ہے۔ میرے سامنے جو کیسز آئے ہیں وہ سب ینگ لڑکیوں کے آئے ہیں جو ذہنی طور پر ہی بالغ نہیں تھی، تو اس کو میں فورس نہیں کہوں گا تو اور کیا کہوں گا، ان کو پہلے ذہنی طور پر تو بالغ ہونے دو، جسمانی طور سے بالغ ہونے کے بعد بندہ ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ذاتی طور پہ 3-4 کیسز آئے ہیں، تو یعنی کہ دوسرے وکیلوں کے پاس بھی 1-2 کیسز آئے ہوں گے سب کے پاس؟ اب وہ خود بتا سکیں گے، میرے پاس جو قرآن شریف کی شہادت کا اتنا بڑا کیس تھا وہی جعلی نکلا، وہی کورٹ سے باعزت بری ہو گیا،
ہمارے پاس جو کیسز آئے ہیں وہ آئے ہیں جن میں ہندوؤں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ کے ساتھ نثار ابرو صاحب بھی تھے نہیں میرے ساتھ نہیں, مجھے نہیں معلوم, مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ڈیل کر بھی رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. سائیں تھینک یو سو مچ, فی الحال ہمارا اتنا ہی تھا. باقی آپ سے ہم چاہیں گے کہ جو اس سے ریلیونٹ آرتی کے کیس یا وہ دوسرے جو کنورژن کیسوں سے ریلیونٹ کوئی ڈاکیومنٹس ہوں, جس طرح سے آپ نے کیس پرسو کیا, تاکہ ہم اس کی اسٹڈی کر کے اس کو ایک رپورٹ بنا سکیں, اور آپ کے ساتھ ہم اس پہ رہیں گے, کنیکٹ رہیں گے اور اپڈیٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ایک رپورٹ اچھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنا کے ہم اس کو آگے تک لے جائیں, یونائٹڈ نیشنز میں, یورپین یونین میں,